اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، دریائے ستلج کے مشرقی کنارے اور بیکانیر کے ریگستان کے بارے میں راجہ مروٹ اور حاکم ملتان کے درمیان شدید تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی تھی۔ سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ اپنی عبادت کے کمرے سے باہر آئے، جسم پر ہتھیار سجائے اور اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے۔ مناقب سلطانی کے مصنف نے اس گھوڑی کا نام سون پوری تحریر کیا ہے۔ میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں پہنچ کر سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حاکم ملتان اور دوسرے درباریوں نے آپ کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ سلطان بایزید، تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ کیونکہ میں آپ کی دی ہوئی تنخواہ اکیلا ہی کھاتا رہا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی تنہا کروں گا۔ سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں جوش و غرور کے بجائے انکسار کا رنگ شامل تھا۔ سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر درباری مسکرانے لگے، مگر آپ نے ان لوگوں کے استہزائی طرز عمل پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ بس آپ ایک ایسے خدمتگار کو میرے ساتھ روانہ کر دیں جو راجہ مروٹ کے علاقے کی طرف میری رہنمائی کر سکے۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم ملتان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باقی کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان معاملے طے کر دے گا۔ حاکم ملتان نے اپنے ایک معتمد شاہ سوار کو سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روانہ کر دیا، مگر یہ بات اس کی عقل سے بالا تر تھی کہ سلطان بایزید تنہا راجہ مروٹ کا مقابلہ کس طرح کرے گا۔ پھر جب آپ مروٹ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے رہنما ساتھی کو رخصت کر دیا۔ پھر سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ اکیلے شہر کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ قلعے کے نزدیک جا پہنچے۔ آپ کی ظاہری شخصیت پر کسی ایلچی کا گمان ہوتا تھا، اس لیے پہرے داروں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور پھر اپنی سواری کے جانور کو ایک طرف باندھ کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے بڑی حیرت سے ایک اجنبی مسلمان کو بے نیازانہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنے والے کو روک کر اس سے پوچھتے کہ تو کون ہے اور کس مقصد سے یہاں آیا ہے۔ یہ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جلال روحانی تھا کہ حاضرین دربار کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ آپ بڑی استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور راجہ مروٹ کے تخت کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ راجہ مروٹ نے بڑے تعجب سے ایک مسلح مسلمان کی طرف دیکھا، پھر غضبناک لہجے میں بولا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ہم اہل حق ہیں اور ہمیں اہل باطل سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے نیام سے تلوار کھینچ لی۔ اجنبی مسلمان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر راجہ مروٹ ہذیانی انداز میں چیخا، بدبختو، اس ظالم کو روکو جو موت بن کر میرے سر پر آن پہنچا ہے۔ راجہ مروٹ کی ہذیانی چیخیں سن کر مسلح محافظوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکے۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ برق کی طرح لپکے اور آپ نے ایک ہی وار میں راجہ مروٹ کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کا کٹا ہوا سر لے کر اسی شان بے نیازی کے ساتھ واپس جانے لگے۔ حاضرین دربار اور راجہ مروٹ کے مسلح پہرے دار پتھر کے مجسمے بن کر رہ گئے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنے حکمران کا انجام دیکھ رہے تھے، مگر اپنے اندر راجہ مروٹ کے قاتل کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر لے کر قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ قوت گویائی اور جسمانی حرکت سے محروم ہو جانے والے درباری چیختے ہوئے صدر دروازے کی طرف دوڑے، راجہ کے قاتل کو روکو اور باہر جانے والے تمام راستے بند کر دو۔ اس اثنا میں حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کی پشت پر سوار ہو چکے تھے۔ قلعے کے مکینوں کی چیخیں سن کر پہرے داروں نے صدر دروازہ بند کر دیا، مگر جب حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔
راجہ مروٹ کے مسلح شاہ سواروں نے حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دور تک تعاقب کیا، مگر آپ کی برق رفتار گھوڑی کفار کی دسترس سے محفوظ رہی اور کسی آندھی کے جھونکے کی طرح ملتان پہنچ گئی۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر والی ملتان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوستو، بظاہر یہ ایک محیر العقول واقعہ ہے، مگر کرامت تو اسی کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو اور جسے سمجھنے سے انسانی عقل قاصر رہے۔ دوستو، یہ بہادر سپاہی مشہور بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔